تو جہاں تک قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ رحموں میں کیا ہے، تو اس سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انسانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ رحم میں کیا ہے۔ اسی وجہ سے جو الٹرا ساؤنڈ ہے، اس کے ذریعے جب جینڈر پتہ لگوایا جاتا ہے تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ رحم میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، دوسری طرف لوگ جب پتہ لگا رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ جو ویوز ہوتی ہیں ان کے ذریعے، تو پھر تو یہ خلاف ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کی، حالانکہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جہاں تک سورہ لقمان میں ارشاد آتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ رحموں میں کیا چیز ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان ہے اس کے لیے من نہیں استعمال فرمایا۔ اگر تو یہاں پر یہ ہوتا کہ وَيَعْلَمُ مَن فِي الْأَرْحَامِ، پھر تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس سے مراد انسان ہے جو کہ رحم میں موجود ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ جینڈر کیا ہے۔ لیکن یہاں پر من استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ما استعمال فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ من اور ما عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان تھوڑا سا فرق یہ ہے، جیسے انگلش میں ہم دیٹ استعمال کرتے ہیں، وچ استعمال کرتے ہیں، جب جملہ چل رہا ہوتا ہے تو ہم درمیان میں دیٹ اور وچ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں the bird which I saw اور the bird that I saw، تو یہ جو من ہے اسی طرح قرآن مجید میں یا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے that اور which کے معنی میں۔ تو اب یہاں پر ایک چھوٹا سا فرق یہ آپ دیکھیں کہ من اور ما میں یہ فرق ہے کہ من جو ہوتا ہے عربی زبان میں جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذوی العقول چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذوی العقول سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کے اندر عقل پائی جاتی ہے، شعور پایا جاتا ہے، یعنی جن کے اندر جان ہوتی ہے یا عقل اور شعور ہوتا ہے، انہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ ما جو غیر جاندار چیزیں ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تھنگس ہو گئیں، اسی طرح اور جو اشیاء ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو ایبسٹریکٹس ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ما استعمال فرمایا ہے وہ کسی جاندار چیز کے لیے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایبسٹریکٹ کے لیے استعمال فرمایا ہے کہ انسانوں کی جو ایبسٹریکٹ ہے، جو اس کی موت کا وقت ہے یا اس کا جو رزق ہے یا اس کے ساتھ کیا امور پیش آنے والے ہیں، تو ان سب کا سب علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ یعنی رحم کے اندر جو چیز موجود ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے، یعنی جو جینڈر ہے اس کا جو وقت ہے، اس کا جو موت کا وقت ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ اسی طرح جو اس نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنا کمانا ہے، ان سب چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر آپ من بھی لے لیتے ہیں کہ ما من کے معنی میں ہے، تو اگر جاندار چیز بھی مراد لے لی جائے، یعنی ایسی چیز جو انسان بننے والی ہو آگے جا کر، تو رحم میں صرف انسان ہی نہیں ہوتا بلکہ انسان سے پہلے جو سپمز ہیں وہ جاتے ہیں، جو سپم ہے وہ جاتا ہے، تو اگرچہ اسے آپ جاندار بھی کہہ لیں، تو تب بھی جو میڈیکل ہے یا جو کیا کہتے ہیں جو ہماری میڈیکل ہے، تو وہ یہ نہیں پتہ چلا سکتی کہ جو سپم ہے یہ ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اب تک جو تحقیق ہے۔ تو اس میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا پھر جو بھی چیزیں اس سے متعلق ہیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں۔ غرضے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلی علم مراد ہے، اور انسانوں کا علم جزئی ہوتا ہے اور وقتی ہوتا ہے، اور انسانوں کا جو علم ہے وہ اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، وہ اسباب کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اسی جو آیت ہے قرآن مجید میں آگے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ بارش کب ہوگی۔ تو بارش کا تو انسان بھی پتہ چلا سکتے ہیں آج کے دور میں، تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے خلاف ہے؟ ایسی بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی علم ہے اس بات کا۔ اس کے برعکس جو رحم ہے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو اس کی میں نے تفصیل پیچھے ذکر کر دی ہے۔ تو اگر یہ مراد لے بھی لیا جائے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اس میں جن 5 چیزوں کا ذکر ہے
وہ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ تو غرضے کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم انسان کے علم کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انسان کا علم اسباب کا محتاج ہوتا ہے، جو اس کی مشینیں ہیں اس کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسے نہیں ہے جو کسی چیز کا محتاج ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں تعویل ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے کہ اس میں من اور ما میں جو ڈفرنس ہے وہ سامنے رہنا بہت ضروری ہے۔